کنگ کرین کمیشن کی جو ریکمنڈیشنز تھیں ان کو چھپایا گیا، اور یہ کنگ کرین کمیشن جو ہے یہ وڈرو ولسن کی ڈیموکریٹک حکومت میں بنایا گیا اور اسے عرب پیننسولا میں بھیجا گیا، اور اس کی ریکمنڈیشنز کی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر اصول یہ ہے کہ یہ کنگ کرین کمیشن کی ریکمنڈیشنز ہیں، اگر اصول یہ ہے کہ حکمرانی قائم کی جائے تو اس میں فیصلہ کن حیثیت فلسطینیوں کی رائے کی ہونی چاہیے، یعنی یہ کہ وہ فلسطین کا کیا مستقبل طے کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھنا چاہیے فلسطین کی غیر یہودی عرب آبادی کا 10 میں سے 9 حصہ صہیونیوں کے اس سارے منصوبے کا شدید مخالف ہے۔ اس طرح کے ذہن رکھنے والی کسی قوم پر یہودیوں کی لاتعداد ہجرت کو مسلط کرنا، اپنی زمین سے دستبرداری کرنا، ان کی معاشی سماجی دباؤ ڈالنا، یہ ہر اس حقوق اور ہر اس آزادی کو سلب کرنے کے مترادف ہوگا جس کے ہم فلیگ بیئرر ہیں۔ نیکسٹ کمیشن نے کہا، کمیشن جس وقت برطانوی افسر سے رابطہ کیا اس نے یہی بتایا کہ صہیونی منصوبہ سوائے طاقت کے اور کسی طرح تکمیل نہیں پا سکتا۔ یہ چیز بذات خود صہیونی منصوبے کی شدید ترین ناانصافی کو نمایاں کرتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، یہودی نمائندوں کے ساتھ کمیشن کانفرنسوں میں یہ حقیقت بار بار ابھر کے سامنے آئی کہ فلسطین میں صہیونی غیر یہودی عرب آبادی کا مکمل صفایا چاہتے ہیں۔ وہ میوچل کولیٹیو سیٹلمنٹس نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ عرب آبادی کا مکمل صفایا کیا جائے، جینیسائیڈ کیا جائے، کلینزنگ کی جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، صہیونی نمائندوں کی جانب سے اٹھایا گیا یہ بنیادی دعویٰ کہ وہ 1000 سالہ گزشتہ آباد کاری کی بنیاد پر فلسطین پر اپنا حق رکھتے ہیں، یہ کسی بھی لحاظ سے قابل توجہ نہیں ہے۔ کنگ کرین کمیشن کی رپورٹ کے ان الفاظ سے سچائی بالکل واضح ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عربوں کے ساتھ برطانیہ، فرانس، روس، امریکہ اور اقوام متحدہ سب نے سراسر جھوٹ بولا ہے۔ وہ انہیں آزادی کی مسلسل آس دلا کر ان پر تا قیامت بربادی مسلط کرتے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ اسرائیل سے صحیح واقفیت حاصل کرنے کے لیے ان دو اہم دستاویزات، میک موہن نے جو خط و کتابت کی شریف حسین کے ساتھ، اور دوسرا کنگ کرین کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، جن سے امریکہ اور برطانیہ کی عرب دشمنی، مسلم دشمنی، انسانیت دشمنی واضح ہوتی ہے، اور ان کا یہودیوں کی جانب یہ جھکاؤ واضح طور پر دراصل بہت ساری چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اصل میں کچھ ایک خاص طرح کا برٹن کا کہہ لیں یا فرینچ کا کہہ لیں یا یورپین کا کہہ لیں، ان کے ذہن میں کچھ خوف تھے مسلمانوں کے حوالے سے، عرب کے حوالے سے، آٹومنس کے حوالے سے، جیسے وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ شاید مسلمان کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ پلٹ کے کسی بھی وقت بار کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت ایک مرتبہ دوبارہ وہ یونیورسل پاور بن سکتے ہیں، ایک بہت بڑی طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ عین مسلم آبادی کے درمیان عریبین پیننسولا میں اتنی بڑی غداری کی گئی، اتنی بڑی ایڈوانسمنٹ کی گئی، اتنی بڑی ایکسپلائٹیشن کی گئی، وہ انفیکٹ مسلمانوں کے احساسات، جذبات کو بھی ڈسمینٹل کرنا چاہتے تھے، اور ساتھ ان کی اپنی جو ہے وہ بہت ساری خوف تھے، پریشانیاں تھیں۔ اور دراصل یہودی اس دوران کیا کر رہے ہیں؟ یہودی بھی کچھ اس طرح کی قوم ہے کہ دے ہیو آلویز اسٹیپڈ دیئر بینیفیکٹر، وہ سب سے زیادہ نقصان اپنے محسنین کو ہی پہنچاتے ہیں۔ آج جو امریکہ، برطانیہ، فرانس ان کی لائلٹیز کے مزے لے رہا ہے اور بڑا پرجوش انداز سے ان کی حمایت کر رہا ہے، believe you me, the day is not far when you will see Israel stabbing Great Britain in the back, stabbing France in the back, stabbing USA in the back۔ تو ہمارے مرنے کے بعد شاید یہی قومیں ہوں گی جو پھر اسرائیل کا رونا رو رہی ہوں گی، جو آج اسرائیل کی بڑھ چڑھ کر حمایت کر رہی ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں، کوئی کہ یہی لوگ پھر اسرائیل کا رونا بھی رو رہے ہوں گے، کیونکہ اسرائیل یہ جو صہیونی ہے، صہیونیوں کی تاریخ ہے کہ انہوں نے اپنے محسنین کے پیٹھ میں چھرا ضرور گھونپا ہے۔ ہوتا ہے
ہم مرکب جائیں گے، اس کے بعد شاید کوئی حالات ایسے ہوں۔ بہرحال اس وقت تو